یہ جو اپنے مقصد کو جانتا بھی ہے تو اس مقصد میں وہ سستی اور کوتاہی کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا کہ ہم جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں، کہ بچے سے جوان ہو، جوان سے بوڑھے ہو اور مر جائے۔ اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سارے کے سارے لوگوں کو لوٹنا ہے، ماننے والوں کو بھی، انکار کرنے والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو بھی، برے اعمال کرنے والوں کو بھی۔ کوئی اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنے سے بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو، انما خلقناکم عبث، کہ ہم نے تمہیں بیکار اور فضول پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے، اور جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو جس مقصد سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ اسے یاد کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو تو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنے کے بعد انعامات سے نوازے جاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیسی کی جائے، کب کی جائے، کیوں کی جائے، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے، جو خاص انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا انتظام بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ جیسے ہوا، بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر دیا۔ پانی، بغیر پانی کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ اناج، فصلیں، غلہ، اس کے اللہ رب العالمین زمین کے اندر سے نکال کر کے انسان کی ضروریات کو اللہ رب العالمین پورا کر رہا ہے۔ بالکل انہی میں سے ایک چیز ہے دن اور رات، سورج اور چاند، جن کے ذریعے سے سال، مہینے، ہفتے اور دن مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ سورج اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اسی کے ذریعے دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیلنڈر چل رہا ہے، سال چل رہے ہیں، مہینے اور ایام چل رہے ہیں۔ چاند، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین سال، مہینے، دن اور ہفتے مقرر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 11واں پارہ سورہ یونس میں اعلان فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو مقررہ معیار پر متعین کر دیا۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ان کی مقدار اللہ رب العالمین نے متعین کر دی۔ یعنی میں اور آپ جانتے ہیں سورج کے اعتبار سے 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ 2021 آج مکمل ہو رہا ہے اور 2022 شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ دن جو گزر رہے ہیں، جو وقت گزر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کی قدر جس نے کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ورنہ یاد رکھیے کیلنڈر اور اس کے صفحات کو تو ہم پلٹتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، لیکن یہ گزرا ہوا وقت جو گزر جائے گا، ایک سیکنڈ بھی گزر جانے کے بعد واپس پلٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مال لگا دے، دولت لگا دے، کتنی ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، پورے دنیا کے عقل مند سائنسدان جنہیں کہا جاتا ہے وہ سب کے سب مل جائے اس بات کے لیے کہ گزرے ہوئے وقت کو پھر واپس لائے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں درجنوں سے زیادہ مقامات پر وقت کی قسم اللہ رب العالمین نے کھایا۔ کہیں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی یا عصر کے وقت کی۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی والشمس،
قسم ہے سورج کی، کبھی اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی والضحا، کبھی اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی والقمر، قسم ہے چاند کی۔ تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو ہمارے سامنے اللہ رب العالمین رکھتا ہے، وقت کی اہمیت کو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اس سے بھی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ دیکھیے جس طرح قرآن معجزہ ہے یعنی جوامع الکلم ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی جوامع الکلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، اس میں سے ایک معجزہ خصوصیت یہ تھی اوتیت جوامع الکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی بات مختصر لیکن معنی مطلب کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ گہری، یعنی گولڈن رولز جنہیں کہا جائے، سنہرے اصول جنہیں کہا جائے۔ انسان اگر اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کو نافذ کر لے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا علی خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں کہ ان 5 چیزوں کو ان کے اپوزٹ، ان کی ضد، ان کے مخالف جو 5 چیزیں آئیں گی اس سے پہلے غنیمت اگر کسی نے جان لیا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے کو اپنی جوانی سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے کو اپنی جوانی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کتنے ضعیف لوگ ہیں، آج کتنے ضعیف لوگ ایسے ہیں کہ جو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، شبابی کا قبل حرمی کا، یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے کی تعلیم دی گئی، پیغام دیا گیا ہے، اس لیے کہ جوانی کا وقت، جوانی کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، وہ طاقتور وقت ہوتا ہے، جب انسان کے جذبات جوان ہوتے ہیں، انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے خیالات، اس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ایسا وقت، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کس تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم غنیمت جاننا ہے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانا جائے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپا جب آتا ہے انسان سوچتا ہے کہ لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے، لیکن جوانی لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ مجھے صحت ہوتی، تندرستی ہوتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے رکوع کروں لیکن رکوع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سجدہ کروں لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، قیام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی صحت، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اور یہی وجہ ہے کہ جوانی کی عبادت، اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی۔ کل قیامت کے دن جب سورج کو قریب کر دیا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ایسے وقت میں 7 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک شخص شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہو۔ افسوس آج کتنے نوجوان ہیں
جو اپنی نوجوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے اپنی نوجوانی کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں کہ ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے وہ وقت آنے والا نہیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج موجود نہیں، آج موجود نہیں، انہوں نے اپنا بڑھاپا نہیں دیکھا۔ اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہرا اصول ہے، پیارا پیغام ہے، اے نوجوانوں، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ہے، جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے، جوانی اللہ رب العالمین کی توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، جوانی اللہ رب العالمین کے پیغام کو دوسروں تک صحیح طرح سے پہنچانے کے لیے ہے۔ جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں، جوانی ضائع کرنے کے لیے نہیں، جوانی ظلم و زیادتی کرنے کے لیے نہیں، جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی نوجوانی کا وقت بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ایسے؟ آج 31 ہے، جو نئے سال کے آغاز پر جشن مناتے ہوئے بےہودہ کام، زنا، فحاشی اور یانیت کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جو فحاشی والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ وہ زنا جس کے قریب بھی جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ یہ بہت برا فعل ہے۔ لیکن افسوس آج 31 یعنی نئے سال کے آغاز پر، نئے سال کی شروعات پر کتنے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنی عزتوں کو تباہ کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان؟ لہذا وقت کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے نوجوانوں کو اپنی جوانی غنیمت جاننا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہی تھے کہ جب انہیں گناہ کی طرف، برائی کی طرف دعوت دی گئی، برائی کی طرف بلایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ سمجھا کہ قید خانے میں، جیل میں چلے جائیں۔ اصحاب کہف نوجوان ہی تھے جو جوانی کے وقت بادشاہ سے، مشرکین سے، کافرین سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے جانوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لیے تھے۔ اسلام کے کتنے سپاہ سالار ایسے ہیں جنہوں نے جوانی میں ہی ایسے انقلاب برپا کر دیے کہ توحید و سنت کا پیغام آج ہم تک پہنچایا۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان وغیرہ۔ حاضرین، جوانی کا وقت یہ انقلابی وقت ہوتا ہے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کو برباد نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی شبابی کا قبل حرمی کا، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ دوسرا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحتی کا قبل سقمی کا، اپنی صحت، اپنی تندرستی کو قبل سقمی کا، بیماری سے پہلے غنیمت جانا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے صحت کا قبل مرضی کا، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، مرض سے پہلے غنیمت جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے حالات برابر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ صحت، تندرستی کا آنا، صحت کا جانا، کمزوری کا آنا، بیماری کا آنا، یہ لگا رہتا ہے۔ اور جب انسان، میں اور آپ جانتے ہیں، بیماری جب آتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ صحت مند شخص ہے، طاقتور شخص ہے، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے ایسے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ہلکی سی صرف اشارات کروں میں، اگر کسی کو پیچس اسہال ہو جائے، لوز موشن ہو جائے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بدن میں طاقت نہیں رہتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی کورونا کے مرض نے تو یہ سبق یاد دلا دیا کہ جوان کیا، بوڑھے کیا، اگر بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بیماری کا دینے والا اور شفا کا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بدعقیدگی کا شکار ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بیماری دینے والا اور اللہ رب العالمین ہی صحت دینے والا۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن اس بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میٹھا کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیماری، ان کی شوگر انہیں میٹھا کھانے سے روک دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسالے دار یا چٹپٹی چیز کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کا ڈائجسٹیو سسٹم، ان کا نظام انہضام اس چیز سے روک دیتا ہے کہ تمہاری صحت اب تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لہذا ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ لیکن افسوس آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں کو خریدتے ہیں، جو بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، جو اپنی صحت کو ضائع کر دینے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں آج لوگوں کی اکثریت منشیات کا شکار ہے، نشہ آور چیزوں کا شکار ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ یہ نشاور چیزیں انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور ہلاکت سے اللہ رب العالمین نے روکا، منع کیا، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی صحت کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے جسم کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ افسوس آج کتنے لوگ ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہوئے، شراب کا استعمال کرتے ہوئے، گانجوں کا استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جو انسانی صحت کے لیے صرف اور صرف نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحت، تندرستی یہ کئی نعمتوں سے زیادہ عظیم نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ افسوس آج اس صحت کو بھی انسان ضائع کر رہا ہے، مال کی ہرس، مال کی لالچ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی صحت کو مال کے لیے برباد کر دے رہا ہے، پھر مال کمانے کے بعد مال کو برباد کر رہا ہے اپنی صحت کمانے کے لیے۔ کیسی بے وقوفی ہے انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، اس لیے کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، اور بہت ساری اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے بیمار ایسے ہیں جو کمزور ہو گئے، جو یہ چاہتے کہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے لیکن ان کی بیماری ان کا ساتھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب صحت اور تندرستی عطا کی ہے تو اسے غنیمت جانیے، برباد نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اپنی تونگری، اپنی مالداری کو فقر، فاقے، محتاجگی، مفلسی سے پہلے غنیمت جان، محتاجگی سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا، دولت دی، یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ مال کا دینے والا اللہ رب العالمین، دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین، عزت کا دینے والا اللہ رب العالمین، یہ ساری چیزوں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اب یہ مال جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اسے اگر ہم غنیمت جانتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ مال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ مال ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لیکن اگر اس مال کا صحیح استعمال نہ کیا جائے اور مال آنے کے بعد غرور، گھمنڈ، تکبر کیا جائے، عیاشی کی جائے، فضول خرچی کی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی تباہی۔ میں اور آپ جانتے ہیں کسی شخص کو کہا جائے کہ تو شیطان کا بھائی ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے شیطان کا بھائی کیوں کہہ رہا ہے۔ ارے اگر فضول خرچی کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں نہیں خرچ کر کے فضول باطل رسم و رواج میں خرچ کر رہا ہے جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو یہ مال غنیمت ہے، مال نعمت ہے، اس مال کا صحیح استعمال کرنا۔ جب اللہ رب العالمین نے مال دیا، اللہ رب العالمین کے راستے میں
خرچ کرنا، صدقہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ورنہ وہ اللہ رب العالمین جو مال دیا وہ مال چھین بھی سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں دولت عطا کی وہ اللہ رب العالمین ہمیں فقیر، محتاج اور مفلس بھی بنا سکتا ہے، اور ایسے واقعات قرآن و حدیث میں بھرے پڑے۔ ہارون اللہ رب العالمین نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی جماعت میں، جب اس خزانے پر اس نے تکبر کیا تو اللہ رب العالمین نے خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا۔ باغ والوں کا قصہ کہ اللہ رب العالمین نے باغ کی نعمت عطا کی، باغ کے اندر فصلیں اگتی تھی، ان لوگوں نے محتاجوں مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اپنے محتاجوں کا حق چھیننے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی فصل کو پوری کی پوری باغ کو آگ لگا دیا گیا، ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کے مالدار تھے لیکن مال کا صحیح استعمال نہیں کیے، آج منتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، منتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال کا دینے والا اللہ رب العالمین، مال کا چھیننے والا بھی اللہ رب العالمین، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ محتاج کی مفلسی سے پہلے غنیمت جانو مالداری کو، مال و دولت جو اللہ رب العالمین نے دیا، اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ انفق علیک، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ انفق علیک تمہارے اوپر خرچ کرے گا، اور اللہ رب العالمین مال و دولت میں برکت عطا کرے گا۔ یاد کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب مال و دولت کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام کی راہ میں اللہ کے راستے میں مال و دولت لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے مال و دولت اتنا عطا کیا کہ آج عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، لیکن آپ کے مال سے آج بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے کے بعد اللہ رب العالمین مال کم نہیں کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین مال کو بڑھاتا ہے۔ تو جو بھی مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس مال کو غنیمت جانے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اس مال کا صحیح استعمال کرے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے غناک قبل فقرک، کہ مالداری کو مفلسی سے پہلے، محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو، خالی وقت کو، قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے، مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا پیاری تعلیم ہے۔ دیکھیے یہ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں سب خاص طور پر وقت سے تعلق رکھنے والی، وقت سے، اس لیے کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کرتا ہے، جس کا غلط استعمال انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو، خالی وقت کو مشغولیت، مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کتنا وقت ہمارے لیے خالی ہے، لیکن افسوس اس خالی وقت کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کس میں برباد؟ ناچ گانوں میں برباد، موبائل میں برباد، کس میں برباد؟ لڑائی جھگڑوں میں برباد، اور دیگر اور بے حیائی کے، فحاشی اور عریانیت کے کاموں میں وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنی مشغولیت سے پہلے اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آج لوگوں کی اکثریت صحت اور وقت، خالی وقت، ان دونوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہے کہ لوگوں کی اکثریت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر من الناس، لوگوں کی زیادہ تعداد غفلت کا شکار ہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی، والفراغ اور دوسرا خالی وقت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خالی وقت دیا، اس وقت کو ہم غنیمت جانتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہ قرآن جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا۔ کتنا ہم نے خالی وقت میں اس قرآن کو پڑھا، ذرا سوچئے،
قیامت جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے سارے اپنے کہ جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سب ہم سے دور بھاگیں گے۔ ایسے وقت میں قرآن سفارش کرے گا کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والوں کے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو اپنا وقت دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں 30 سال 40 سال 50 سال تک گزر گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ جیسی مرضی جب چاہے مرضی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میزان رکھا ہے، وہ میزان یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔